آپ سے پوچھتے تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے سر. صاحب نے بہت اچھے سوال کیے. پہلا تو میں اختصار کے ساتھ وہ جو ٹیم وہاں پہنچی 2020 جیت کے, تو پاکستان میں ہم لوگوں کو خوشی کبھی کبھار ہی ملتی ہے, اور ایسی خوشی جیسے کہ ابھی 2020 ورلڈ کپ کی فتح کے بعد ملی, تو اتھارٹیز نے غالباً ان کو جو محبوب کھلاڑی تھے, ٹیم تھے, غالباً ان کے سامنے اس لیے نہیں آنے دیا ہوگا کہ آج کل پاکستان میں سیکورٹی اور دہشت گردی کے جو حالات جس جگہ پر ہیں, لیکن پھر بھی یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ لوگوں کو اتنی بڑی خوشی سے محروم رکھنا. خاص ارینجمنٹس کیے جانے چاہیے تھے, ہاں ان کو ایک فاصلے سے ہی صحیح ان کی ایک جھلک دکھلا دی جاتی ہے. لیکن آپ صاحب سے پتا کیا جی پاکستان کے جو پرائم منسٹر غلامی صاحب انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کی آمد پہ ایک جشن کیا جائے گا. جشن کیا جائے گا, تو آئی ڈونٹ نو واٹ وینٹ رانگ ویئر. تو ان کو کرنا چاہیے تھا کوئی ایسا بلٹ پروف ارینجمنٹس اور لوگوں سے تاکہ اس میں سیلیبریٹ کرنے میں وہ شامل ہوتے. بہرحال دوسرے ظفر صاحب کی باتوں سے میں بہت حد تک ایگری کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان کے معاملات میں آرمی کا دخل, جس کو ہم یہی کہہ سکتے ناجائز دخل, وہ بہت زیادہ رہا. آپ نے آرمی کے جو ریٹائرڈ میجر جنہوں نے پاکستان کے لیے سرو کیا ہے وہ جس خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, آپ ضرور سنیے, بہت انکشافاتی ہیں اور چونکا دینے والے. لیکن مزید اس کے کیا ہم اپنے مہمان شخصیت کی بات سنی, ہمیں کال کی طرف چلنا ہے. ہیلو ہیلو جی ہیلو جی السلام علیکم, ویلکم ٹو دا ٹاک شو سر. ہیلو ہیلو میں بلیک فورٹ سے بولوں تو بات میرا نام ہے. یہ آپ کے جو مہمان ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. جی ان سے میں ایک سوال پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک سمرائز کیا پاکستان آرمی کے بارے میں. جی اب آگے فیوچر کیا ہے پاکستان کا؟ آرمی ہیز بین انوالوڈ ان سو مینی تھنگز, لیکن پولیٹیشین وی آر ناٹ گوئنگ آن دا رائٹ ٹریک. آگے کیا ہوگا؟ آگے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ آرمی اس میں انوالو ہو یا نہ ہو, ان کا نظریہ میں جاننا چاہتا ہوں. جواز صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں, چونکہ آپ نے سرو کیا ہے, وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی اور پاکستان یہاں سے کس سمت میں سفر کرے گا. اب تو دیکھیں آرمی کا آپریشن جس اسٹیج پر ہے اس کو ایک دم پل آؤٹ کرنا نہ تو عقل مندی ہے اور نہ ایسا ممکن ہے. اور دعا یہی کرنی چاہیے, بلکہ خواہش یہی کرنی چاہیے کہ ہماری آرمی اپنی تمام پروفیشنلزم کو بروئے کار لا کر, لیکن اصل مسئلہ رہتا ہے کہ ٹیررزم کیوں ہے, اس کی کازز کو جب تک آپ کسی چیز کو جڑ سے نہیں اکھاڑ کے پھینکیں گے, جس میں ایک انٹرنیشنل ایک انصاف آ جاتا ہے, ایک انٹرنیشنل اکنامکس کا معاملہ آ جاتا ہے, ایک اور بہت سی ایسی چیزیں. تو جب پاکستان جیسے ملک جو کہ بیکورڈ کنٹریز ہیں جہاں کے لٹریسی نہیں ہے, جب حالات ایسے ہوں تو بہت سے ایسے لوگوں کو وہاں پہ دہشت گرد. صاحب آپ بیکورڈ کنٹری نہیں پاکستان کو کہہ سکتے, وہ تو ایک اٹامک پاور ہے. نہیں, اٹامک پاور تو ہے, یہ ایسی ہے جیسے کسی آدمی کو آپ تعلیم نہ دلوا سکیں اور وہ غریب آدمی اس کو آپ مرسیڈیز خرید کے دے دیں. ٹھیک ہے ہم اٹامک پاور ہیں, لیکن میرا خیال ہے ہمارے جیسے ملکوں کو اسلحے اور بوم اور یہ گنز اور ان سے زیادہ ضرورت ہے دواؤں کی, ہاسپٹلس کی, سوشل سروسز کی. اب دیکھیں نا, ایٹم بم تو آپ نے بنا لیا, لیکن جو پاکستان کی 80% آبادی جو رورل ہے ان کے پاس تو ٹوائلٹس بھی نہیں ہے. پینے کا پانی 100% آبادی کے پاس پینے کا کلین ڈرنکنگ واٹر جو ایک فری ایشو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. تو بتائیے, ٹھیک ہے ایٹم بم کی اہمیت اپنی جگہ کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹرنس ہے سو آن, لیکن ایون ایٹم بم کے بننے کے بعد بھی ہمارے جو اسپرمیشز ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ جو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں, انفارچونیٹلی وہ ان میں ہمیں نقصان ہوا. اب یہ سب سے ریسنٹ ایگزامپل آپ کارگل کی لے لیں, تو اس میں میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے اتنی ہزیمت ہوئی. اور دیکھیے صاحب بہت سینسٹیو ایشو ہے, جی, اور آج تک صحیح پکچر نہیں آئی کہ یہ جو کارگل کا ایشو تھا یہ کس کا انیشیٹو تھا. یہ پرائم منسٹر نواز شریف کا تھا یا اس وقت چیف جسٹس مشرف صاحب ان کا تھا, کیونکہ یہ بڑی
متضاد طرح کی اطلاع آتی ہیں اور متضاد طرح کی جو انفارمیشن آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جنہوں نے خود کیا، وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے آٹو دیا. تو آپ سے بہتر تو میرا خیال کو نہیں جاتی. میرے خیال میں یہ جنرل مشرف اور ان کے 3-4 جو جنرلز تھے ان کے ہواری کہہ لیجیے، وہ ایک ایڈونچرس قسم کا ٹولہ تھا. اور رہا سوال ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کا، چاہے پرائم منسٹر ہوں چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں، ان کو تو اتنی فہم ہی نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کو سمجھ سکے. جیسے دنیا کے ملکوں کے پرائم منسٹرز ہیں، ان کا مطالعہ اتنا ہے، ان کی تعلیم اتنی ہے، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس ایڈونچرزم کے لیے آپ کریں یا نہ کریں. تو ان کو تو میرا خیال ان کو ویسے انہوں نے وہ کیا برش سائڈ، اور یہ میرا خیال ان کا تھا اور بہت فاش غلطی کی. وہ ایسی پوزیشن تھی جو کہ انڈیا کے اس میں تھی، کنٹرول میں علاقے میں، جو کہ اس موسم میں انڈیا ویسی روٹین میں ہر سال خالی کر دیا جاتا تھا. تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، اب میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے یا جو بھی اس وقت پہ تھے سول کی لیڈرشپ، انہوں نے اس کو گرین سگنل دیا ہوگا. تو انہوں نے بہرحال انہوں نے خود ہی اپنا کر کے، اور جب انڈیا نے اس کا ریئیکشن اتنا انارمس تھا تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی قیمت پہ کتنی کیجویلٹیز ہوں، کتنا نقصان ہو، کیسی جنگ ہو، ان کو واپس وہاں سے بھگایا جائے، نکالا جائے. وہاں پہ لاسٹ ملیٹریلی، اور اس کے بعد پھر جا کے امریکہ میں جا کے ہماری لیڈرشپ کو جانا پڑا، ان سے معذرت معافی اور وہ کرنا پڑا. تو کیا پایا ہم نے؟ محمد عارف صاحب، ہمیں چونکہ ٹائم ہمارے پاس بڑا نہیں چلے، ایک بڑا برننگ کوشچن ہے پاکستان کے اندر سواد کی صورتحال ہے. پاکستان کے منگورا میں جو حالات اتنے خراب ہیں، ایک مطلب آرمی جس طرح ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، ایسی صورتحال ہے. کیا پاکستان آرمی اتنی کمزور ہے کہ وہ چند دہشت گردوں کو آج تک نہیں پکڑ سکی ہے؟ 4-5 ہفتے ہو گئے اس سارے پروسیس کے اندر جو یہ آپریشن راہ راست ہے. یہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی اپنے سے بہت بڑے ملک کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ کے ملک کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس وہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، بلکہ خبر تو یہ تھا کہ ان کے پاس وہ اسلحہ جو پاکستان آرمی کے ساتھ بات کی نہیں. اور اس کے علاوہ کیا یہ سارے حالات جو ہے، یہ جو طال پر کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی نظام لے کے آئیں گے، کیا پاکستان کے پولیٹیشین، کیا پاکستان کا کے اندر جو اسلامک لیڈرشپ ہے، وہ کیا ہمارا یہ مذہب جو ہے ان مسائل کا حل کہیں ڈھونڈ پاتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا مذہب کی دنیا نہیں ہے، اور مذہب میں حل ڈھونڈنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ دریا کا بہاؤ کسی طرف ہو، آپ اس کی الٹی طرف چلنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے جو دنیا ترقی کر چکی ہے، وہ ان کے جو بھی مذاہب تھے وہ انہوں نے اس کو بیک گراؤنڈ میں کیا. 300-400 سال پہلے ان کا حال جو تھا وہ ہم سے بھی بدتر تھا، اور اسی طرح ان کے جو راہب تھے، مذہبی لیڈر تھے، وہ لوگوں کو ہراساں کرتے تھے، خوفزدہ کرتے تھے جیسے آج کل ہمارے. لیکن جو جو انہیں تعلیم آئی انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور ترقی کے راستے پہ لگ گئے. تو اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب آج کی دنیا کے کوئی بھی ہو، ود ڈیو ریسپیکٹ، آئی ایم آلسو بورن ان مسلم فیملی، لیکن میری کچھ ریزرویشنز ہیں کہ جب ہم ہر چیز کا حل مذہب میں تلاش کرتے ہیں تو ہم کو مایوسی ہوتی ہے. تو ایک تو ہم نے اپنے اوپر اس کو بہت زیادہ نہ حاوی کر لیا ہے. ایک ضرورت ہے کہ اس کو ہم اپنے تھوڑا سا لمٹس کے اندر رکھیں. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مذہب جو ہے اس کو پالیٹکس سے الگ رکھیں؟ جی، میرے خیال میں یہ الگ ہونا چاہیے. حالانکہ کچھ لوگ ہمارے جو مفکر ہیں ان کے اشعار کو اور ان کے خیالات کو اس طرح وضاحت کر کے پیش کرتے ہیں کہ اگر سیاست سے جڑا ہو گیا دین تو چنگیزی رہ جاتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا. دے گاٹ ٹو بی سیپریٹ. اور آپ نے دیکھے نا کہ کتنے عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ اسلام نافذ، ملٹری ریجیمز بھی آ گئی، سول کی بھی آ گئی. 58 سے